بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی جو کہانی ہے اس میں دو اہم کردار ہیں۔ ایک ہے حطاب یعنی درکان یا لکڑہارا، اور ایک ہے گبا جو کہ ایک پرندے کا نام ہے۔ یہ جو تصویر ہے یہ اسی پرندے کی ہے۔ اس کو اردو میں شاید چنڈول یا خرخرا وغیرہ کہتے ہیں۔ تو یہ اس کے دو مین کردار ہیں۔ حطاب جو ہے یہ لکڑہارے یا درکان کو بولا جاتا ہے۔ بحرین میں ایک فیملی، کیونکہ درکانوں کی فیملی ہوگی، شاید اسی وجہ سے ایک الیکشن کے ٹائم میں نے ایک بہت بڑا سائن بورڈ دیکھا جس پہ اس کے پیچھے اس کا فیملی کا نام حطاب لکھا ہوا تھا۔ مطلب یہ کہ یہاں پر فخریہ یہ چیزیں سمجھی جاتی ہیں۔ یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے، جس طرح انگریز نے ہمارے ہاں مشہور کر دیا ان کو کمی کے نام سے۔ تو کیونکہ اس وقت انگریز ہندوستان کی جو کاریگری ہے اس کو ختم کرنا چاہتا تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے سارے کاریگروں کو کمی بنا دیا، ورنہ باقی دنیا میں یہ چیزیں فخریہ لکھی جاتی ہیں، جیسے کہ انگریزوں میں گولڈ سمتھ یعنی سنیارا یا فلانا سمتھ، لوہار فلانا، یہاں پر بھی سیم اس طرح ہے حطاب وغیرہ۔ یہ چیزیں بطور فخر اپنے ساتھ لکھتے ہیں، یعنی کاریگر ہونا ایک فخر سمجھا جاتا ہے، چیزیں کہ اس پر خفت محسوس کی جائے۔ لیکن چونکہ انگریز نے ہمارے ہاں اس کو بالکل نیچ کا درجہ دے دیا تھا، تاکہ یہاں کی جو ہمارے ہاں ہندوستان کی اس وقت کی جو کاریگر تھے وہ بہت مشہور تھے، اس وجہ سے انہوں نے اس کو ختم کرنے کے لیے اس طرح کے قانون بنائے۔ تو یہاں بھی یہ ایک جو کہانی ہے یہ ایک لکڑہار یا درکان کی ہے اور گبا کی ہے، یہ اس کے مین کریکٹر ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اليوم راح نقول لكم قصة القبع۔ آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں گبا کا قصہ۔ اليوم آج راح نقول لكم سنانے جا رہا ہوں آپ لوگوں کو، لکم آپ لوگوں کو، راح نقول لكم سنانے جا رہا ہوں قصة القبع، گبا کی کہانی۔ ويمكن الكثير من الأخوان، اور ہو سکتا ہے، یمکن ہو سکتا ہے، کثیر من الاخوان بہت سے بھائیوں نے، یعنی بھائیوں میں سے بہت سو نے، سمعوا المثل سنی ہوگی مثال یا کہاوت، اللي يقول رزاق القبع يرزقني، جو کہتا ہے، یعنی جو کہاوت کہتی ہے کہ رزاق القبع، گبع کا رزاق، گبا کو پالنے والا، یرزقنی مجھے بھی دے گا، مجھے بھی پالے گا۔ یقول جدی اللہ یرحمہ، دادا کہتے ہیں اللہ پاک کی رحمت ہو ان پر۔ کہانی سے پہلے درود شریف یہ لازمی پڑھتے ہیں، کتنی بھی کہانیاں ہیں اس سے پہلے یہ درود شریف پڑھی جاتی ہے۔ صلو علی النبی الف صلاۃ والسلام علیہ۔ کان یا مکان فی سال فی العصر والآوان، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جگہ پر کان ہناک حطاب، وہاں پر ایک حطاب تھا، لکڑہارا تھا۔ کل یوم یطلع من بیتہ من صباح اللہ الخیر، کل یوم یطلع من بیتہ، ہر روز نکلتا تھا اپنے گھر سے، من بیتہ اپنے گھر سے، اس کے گھر سے، یعنی من صباح اللہ الخیر صبح سویرے، ولا یرجع الا فی وقت متاخر امسیان، اور وہ گھر واپس کب آتا تھا؟ بہت دیر، یعنی شام کے وقت، امسیان یعنی عصر کے بعد کے وقت، شام کے وقت واپس آتا تھا۔ بعد ما یروح یخطب و یبیع الحطب، اور اس کے بعد کیا کرتا تھا؟ لکڑیاں ترتیب کرتا تھا، کاٹتا تھا اور اسے بیچتا تھا۔ وَيَشْتَرِي الْمَقْسُومَ لَهُ وَحَقَّ عَيَالُهُ، اور خریدتا تھا مقسوم یعنی کھانے پینے کی چیزیں، وحق عیالُهُ اب اپنے لیے اور عیال کے لیے، بچوں کے لیے۔ فی یوم من الایام وهو یالس یجمع الحطب، فی یوم من الایام دنوں میں سے ایک دن، وهو یالس وہ بیٹھا ہوا تھا، یجمع الحطب جمع کر رہا تھا لکڑیاں، وَإِلَّا شَاهَ فِي بَعِيدٍ گبع،
کہ کیا دیکھتا ہے؟ دور سے ایک گبع دیکھتا ہے، وہ پرندہ دیکھتا ہے۔ وَمِنَ الْمَعْرُوفِ أَنَّ الْغُبَعَ أَحَدُ أَنْوَاعِ الطُّيُورِ، وَمِنَ الْمَعْرُوف، اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، أَنَّ الْغُبَعَ، گبع جو ہے، أَحَدُ أَنْوَاعِ الطُّيُورِ، طیور کی ایک قسم ہے، پرندوں کی ایک قسم ہے۔ لیکن هاي الغبعة ما كانت تطير صحیح، لیکن یہ گبع جو تھا یہ صحیح طریقے سے اڑ نہیں سکتا تھا۔ هاي الغبعة كانت عمية، یہ گبع جو تھی یہ اندھی تھی، كانت عمية اندھی تھی۔ وكانت ما تقدر إلا تبتل حلجها، اور نہیں کر سکتی تھی مگر کیا کہ اپنے منہ کو کھولے۔ وتنتظر لين تجي واحدة من اليراد، اور حتیٰ کہ ایک ٹڈے جیسا کیڑا اس کی طرف آئے۔ وتطب في حلجها على بالها حسن، وتطب، اور چلانگ مارے اس کے منہ میں، حلجها اس کے منہ میں، على بالها حسن، کیا سمجھ کر کہ یہ کوئی جاڑی واڑی ہے، کوئی لکڑی ہے اس پہ بیٹھنے کے لیے، کیونکہ اس کی جو شکل ہے وہ زمین پہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے تو زمین کی طرح دکھتی ہے اور لکڑی کی طرح دکھتی ہے، تو وہ کیا سمجھ کر چھلانگ لگاتی تھی کہ یہ کوئی جاڑی واڑی ہے۔ وتقوم الغبعة وتأكلها، تو گبع کیا کر لیتی تھی؟ اس کو کھا لیتی تھی۔ تكرر الموقف على الحطاب أيام وهو كل يوم يروح ويشوف هاي الغبعة ييها رزقها لين مكانها۔ تكرر الموقف على الحطاب، یہ بات تھی، یہ بار بار اس کے حطاب کے سامنے، جو لکڑہارا تھا اس کے سامنے ہو رہی تھی۔ وهو كل يوم يروح ويشوف، اور وہ ہر روز جاتا تھا اور یہی چیز دیکھتا تھا۔ هاي الغبعة ييها رزقها لين مكانها، کہ اس گبع کے پاس ييها آتا ہے، رزقها اس کا رزق، لين مكانها اس کی اپنی جگہ پر۔ وقال الله أنا أقوم من الصبح وأتم أشتغل في الشمس وبعدين أروح وأبيع الحطبة بأرخص ثمن ولبه يزين لي وحق عيالي علشان نحصل المقسوم۔ وقال لله، تو اس نے اللہ پاک سے کہا کہ یا اللہ، میں صبح سویرے اٹھتا ہوں اور کام کرتا ہوں شمس میں، واتم اشتغل فی الشمس، شمس میں یعنی سورج میں کام کرتا ہوں، وبعدین اروح و ابیع الحطبہ، اور پھر جاتا ہوں اور بیچتا ہوں لکڑی، بأرخص ثمن، بہت ہی توڑے پیسوں میں، ولب یزین لی وحق عیالی علشان نحصل المقسوم، تاکہ اس سے کیا کر سکوں؟ اپنے اور بچوں کے لیے مقسوم خرید سکوں۔ وهذه الغبعة منسدحة وييها رزقها لين مكانها، وهذه الغبعة، اور یہ گبع جو ہے، منسدحہ پڑی رہتی ہے، وييها رزقها، اور اس کے پاس آتا ہے اس کا رزق، لين مكانها اپنی جگہ پر۔ قال یا اللہ یا ربی اللہم اجعلنی انا من اليوم الغبعة، اس نے کیا کہا؟ یا اللہ، یا رب، مجھے بھی بنا دے اس گبع کی طرح، مثل ما رزقتها ترزقنی، اور جیسا کہ تو اس کو رزق دے رہا ہے مجھے بھی اسی طرح رزق دے۔ المهم ذاك اليوم رجع البيت ولا جاب في يده شيء وراح وانسدح سيدة على مرقده، یہ سیدھا وہی اردو کی طرح کا سیدھا ہے لیکن اس کو سیدہ کی طرح لکھا ہوا ہے۔ المهم ذاك اليوم رجع البيت، المهم یعنی مختصراً کیا کہ وہ آیا اپنے گھر واپس، ولا جاب في يده شيء، اور نہیں لایا ہاتھ میں کوئی چیز، وراح وانسدح سیدہ، اور جا کر سیدھا لیٹ گیا، اعلیٰ مرگدہ اپنے بیڈ پر، مرگد سونے کی جگہ کو بولتے ہیں، مرگد ہمارے ہاں اس قبروں کے اوپر بھی لکھا ہو جاتا ہے، یعنی آرام گاہ جدھر بندہ آرام کرتا ہے، مرگدہ یعنی اپنے آرام کرنے کی جگہ، اپنے بیڈ پر۔ قالت لہو مرتا، اس کی وائف نے اس کو بولا، اس کی بیوی نے اس کو بولا، یہ مرا سے ہے، مرتا، ہاں یا بفلا الا اليوم داعش ید ورا و ید جدام، ہاں یا فلانے کے ابا، آج تو اندر آئے اور ایک ہاتھ آگے ایک پیچھے، وَإِنَ الْمَقْسُومُ مَا يَبْتَحَقَ عَيَالِكَ شَيْءٍ، کچھ نہیں لائے اپنے لیے اور بچوں کے لیے کھانے کو،
نسویہ علی شان یاکلون، تاکہ بنا لے اس کو کھانے کے لیے کچھ ان کو دینے کے لیے بنائے۔ اس کی بیوی نے اس سے کیا کہا کہ آج تو خالی ہاتھ واپس آ گئے، ہاتھ میں کچھ نہیں لائے، کیا بنائیں گے بچوں کے لیے کہ وہ کھا سکیں؟ رد علیہ الگبا، رد علیہ گوبا، اس نے کیا جواب دیا؟ گوبا، اور کچھ نہیں کہا۔ قالت لہو شس سالفۃ الگبا ہادی، بات یہ گوبا کی کیا کہانی ہے؟ اب یعنی اس کو سمجھ میں نہیں آئی بات کہ یہ کیا کہانی ہے گوبا کی۔ الریال ما کثر حجی، آدمی نے زیادہ بات نہیں کی۔ کل اللي قال گوبا، کل اللي قال لا گوبا وراح رگت، جو کچھ اس نے کہا وہ کیا تھا؟ گوبا، اور سیدھا سو گیا۔ المرأة المسکینہ توہگت، وہ جو عورت تھی وہ پریشان ہو گئی۔ وراحت تدق علی بیت الجیران، اور اپنے پڑوسیوں کے گھروں پر جانے لگی، کٹکھٹانے لگی۔ تدق علی بیت الجیران یعنی کٹکھٹانے لگی دروازے۔ قالت، اس نے کہا ان سے، قالت لہم ولی یسلمکم چان تسلفون چم بیزہ، ان سے کہا اس نے اللہ یسلمکم یعنی اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے، چان تسلفون چم من بیزہ، اگر آپ لوگ ہمیں کچھ پیسے دے دیں۔ چم من بیزہ، پیسے، یہ بیضہ پیسے سے نکلا ہے، چونکہ بحرین میں پہلے زمانے میں انڈیا کے روپے اور یہ یوز ہوتے تھے، تو وہی روپے اور پیسہ اور آنا ان کے لوکل اس میں آج بھی یوز ہوتا ہے۔ حالانکہ عربی میں کوئی آنا اور روپیہ اور یہ چیزیں نہیں ہے، باقی عرب اس کو نہیں یوز کرتے ہیں، صرف جو بحرین میں ہے وہی یوز کرتے ہیں۔ الظاہر بعیالی مریض اليوم، لگ رہا ہے کہ بچوں کے ابا آج بیمار ہیں۔ ولا راح الشغل، اور کام پر نہیں گئے۔ المہم قامت المرأة، مختصر یہ کہ وہ جو عورت تھی وہ کیا کرنے لگی؟ اٹھی اور ودبرت روحها، المہم قامت المرأة ودبرت روحها، مختصراً یہ عورت نے اپنا بندوبست خود کیا۔ دبر کے معنی اپنا بندوبست کیسی بھی خود کر لینا، کیسی تیسی بھی اپنا کام چلانا، اور گئی اور اپنے لیے سودا صرف لے آئی اور غدا بنا لیا۔ غدا صبح کے کھانے کو غدا بولتے ہیں، اور غدا تیار کی، صبح کا کھانا تیار کیا۔ وقالت لہو یا ابو فلان قم تغدا، اور کہا اپنے شوہر سے، او فلان کے ابے اٹھ کھانا کھا لے۔ قال لہا گوبا، اس نے کیا کہا؟ گوبا۔ قامت وخلت، اس نے کیا کہا؟ کچھ نہیں کہا، صرف کہا گوبا، وہ بھی کیا؟ قامت وخلت، اٹھ گئی اور چھوڑ دیا اس کو ایسی ہی۔ یوم جاء الوقت العشاء قالت لہ قوم تعشى قال گوبا، جب عشاء کا وقت آیا، عشاء کے کھانے کا وقت، شام کے کھانے کا وقت آیا، تو اسے کیا؟ اٹھ کھانا کھا لے۔ اس نے کیا کہا؟ گوبا، اور کچھ نہیں بولا۔ قالت المرأة تحسنی باللہ ما ادری بفلان شسادہ مرہ واحدہ، اس نے کہا اللہ بچائے بفلاں کو، فلاں کے ابو کو پتہ نہیں کس چیز کیا ہو گیا ہے۔ سادہ یعنی شکار کر لیا ہے، سیاد شکاری کو بولتے ہیں۔ شسادہ کس چیز نے شکار کر لیا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ مرہ واحدہ اچانک، پتہ نہیں فلاں کے ابو کو کیا ہو گیا ہے۔ اليوم ثانی الریال ما راح یحتب، آج دوسرے دن بھی وہ آدمی لکڑیاں کاٹنے نہیں گیا۔ وتمت المرأة تراشیہ تبیہا یاکل شیء ویتحج علی الاکل، اور وہ عورت کوشش کرتی رہی کہ وہ کچھ کھا لے یا کچھ کم از کم بات کر لے۔ وہو ما یقول الا گوبا، مگر وہ کچھ نہیں کہتا تھا، صرف کیا کہتا تھا؟ گوبا۔ وہی تراشیہ والی الباب تبغون، جب وہ یہ کوشش کر رہی تھی، اس آدمی کے ساتھ لگی ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی، کسی نے دروازہ کٹکھٹایا ان کا۔ عندکم الحمار قالت اے، عندکم حمار، آپ لوگوں کے پاس کوئی گدھا ہے؟ قالت اے، قالوا سلفونا ایاہ،
عندنا شغلہ وبنرجع، انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں کرائے پر دے دو، ہمارے پاس تھوڑا کام ہے، ہم واپس کر دیں گے۔ قالت لهم خذوه بعيال بروح مریض، اس نے کہا لے لو، ہمارا بچوں کا ابا جو ہے وہ ایسے ہی بیمار ہے، بس دفعو قروطہ قبل، قروط کیا معنی کرایہ، اس کا قروط کرایہ سے ملتا جلتا، اور حالانکہ عربی میں شاید یہ نہیں ہے لیکن عام بحرینی لہجے میں یہ یوز ہوتا ہے، بس دفعو قروطہ، اس کا کرایہ پہلے دے دو۔ قامت وخذت البیضات، اٹھی اور لے لیے ان سے پیسے، وراحت رجعت السلف وشرط المقسوم، اور کیا چلی گئی اور خرید لیا اپنے لیے کھانے پینے کا سامان، وہ یہ لست تفکر، اور سوچنے لگ گئی۔ ترال حضو الحمار وانتم بکرامہ حرامیہ، یہ جو گدھا لے لیا تھا، وانتم بکرامہ، اور آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ عزت دے۔ عربی میں بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو کہ اور کسی زبان میں اس طرح نہیں یوز ہوتے۔ عرب لوگ جب گدھے یا کتے یا حمام وغیرہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے آگے وہ انتم بکرامہ یا اللہ عزکم یہ لگاتے ہیں تاکہ برا نہ سمجھا جائے اس چیز کو، وہ ایسی کم چیز کے بارے میں بات کرنے سے پہلے وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ حضو الحمار وانتم بکرام حرامیہ، یہ جو گدھا لے کر گئے تھے یہ کیا تھے؟ چور تھے۔ یوم باغو وحط البوغا علی ظہر الحمار، جب انہوں نے چوری کر لی اور بوغا چوری کا سامان، علی ظہر الحمار ڈال دیا اس کی پیٹھ پر، گدھے کی پیٹھ پر۔ قال واحد منہم، ان میں سے ایک نے کہا، حق رفیجہ، اپنے دوست سے، رفیق دوست کو بولتے ہیں رفیجہ، اس کے اپنے ایک دوست سے، الحین شرائک بدل لا نقسم البوغا علی ثلاثہ، کیا خیال ہے تمہارا کہ 3 پر تقسیم کرنے سے، حلنا نقسمها علی اثنین، اچھا نہیں ہوگا کہ ہم 2 پر یہ تقسیم کر لیں، یعنی میں اور تم آپس میں تقسیم کر لیں۔ قال رفیجہ شلون، اس کے دوست نے کہا کہ وہ کیسے؟ قال ما لنا الا نذبح ہائی الغبی، اس نے اس سے کہا کہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس بیوقوف کو مار دیں۔ واحد منہم، یہ ان میں سے ایک تھا جس کی طرف وہ اس کی طرف اشارہ کر رہا تھا، یعنی ان دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ وہ تیسرے کو مار لیتے ہیں۔ قال شلون، اس دوست نے کہا کہ کیسے ماریں گے اس کو؟ قال لہ بس انت ما علیک حلق ما آئی، اس نے کیا کہا اس سے کہ تم کچھ نہیں کرو، میرے اوپر چھوڑ دو۔ قال حق رفیجہم الغبی، انہوں نے اپنے جو بیوقوف دوست تھا اس سے کہا، احنا صراحہ تعبنا اليوم، آج کیا ہو گئے، ہم بہت زیادہ تک گئے ہیں، چان بس تروح السوق طیب لنا شے نشربہ و شے ناکلہ، اگر تم ہو سکے تو تھوڑا سوق چلے جاؤ، بازار چلے جاؤ، طیب لنا، اور لے آؤ ہمارے لیے، شے نشربہ، کوئی چیز پینے کی، وہ شے ناکلہ، کوئی چیز کھانے کی، یعنی کھانے پینے کا سامان اگر تم تھوڑا لے آؤ۔ قال الحبیب ولا یہمکم، ان کے دوست نے کہا کیا؟ فکر نہیں کرو، لا یہمکم، فکر نہیں کرو، دقائق وانا عندکم بس لا تشردون، کچھ منٹ انتظار کرو اور میں آپ لوگوں کے پاس ہوں گا، بس لا تشردون، لیکن باغو نہیں۔ اہم برزو لہو احتبہ علی شان یبطون راسہ، انہوں نے تیار کیا، لہو احتبہ، ایک کوئی ڈنڈا یا لکڑی، علی شان یبطون راسہ، تاکہ اس کے سر کو پوڑ سکیں۔ وہو حت لہم فی الاکل سم، اور اس نے کیا کیا تھا جو کھانا لینے گیا تھا؟ زہر ڈال دیا تھا، سم زہر کو بولتے ہیں۔ اول ما رجع لائموه وطاحوا فيه لین اعطاک امانتہ وانسدحا، جیسے ہی واپس آیا، اول ما رجع، جیسے ہی واپس آیا وہ اس پر شروع ہو گئے، حتیٰ کہ اس کی امانت اس سے گر گئی اور وہ نیچے گر گیا، امانت اس سے لے لی اور وہ نیچے گر گیا، وہ جو کھانے پینے کا سامان تھا وہ ان سے لے لیا اور وہ مر گیا یا لیٹ گیا۔ انسدحا معنی یعنی
زمین پر گر جانا. اہم عطاشن شربوا العصیر الا آہ یا راسی آہ یا بطنی. اہم عطاشن شربوا العصیر، وہ کیا تھے؟ بہت پیاسے تھے. عطاشن پیاسا ہونا، شربوا العصیر عصیر پی لی، جوس پی لیا. وَإِلَّا آہ یا راسی آہ یا بطنی صادہم سم. اور تو کیا جیسی ہی پیا وہ کیا کرنے لگے؟ آئے میرا سر، آئے میرا پیٹ. صادہم سم، وہ جو زہر تھا اس نے اس کا مار دیا، شکار کر لیا. وماتوا کلہم، اور سارے مر گئے. الحین بقى الحمار بروحه هز راسه وعلى أولوية رد البيت. الحین بقى الحمار بروحه، اب کیا ہو گیا؟ گدھا اکیلا رہ گیا. هز راسه، اپنے سر کو ہلانے لگا. وعلى أولوية رد البيت، اور پہلی فرصت میں گھر چلا گیا. تسمع المرأة الرديس وهو الخرخشة عند الباب قالت من. اس عورت نے اپنے دروازے کے ساتھ اس کے ہنہنانے کی آواز سنی تو کیا کہا کہ کون ہے؟ الحمار ما كثر خبر دز الباب ودش وإلا تشوف ذاك الذهب والبيزاد والخير. گدے نے کیا بات کرنی تھی زیادہ، اس سیدھا دروازے کو زور دیا اور اندر آ گیا. اور کیا دیکھتی ہے وہ کہ پیسے ہیں اور ذہب سونا، اور بیزات پیسے ہیں. والخیر، اور بہت خیر یعنی مال و دولت. خذت شویہ وراحت ترکض حق ریلہا، تھوڑا سا اس نے اس میں سے لے لیا، یعنی تھوڑا سا سونا یا پیسے لے لیے. وراحت ترکض حق ریلہا، اور بھاگ گئی یا چلی گئی. راحت چلی گئی، ترکض بھاگ کر، تو بھاگ کر گئی کدھر؟ حق ریلہا، اپنے شوہر کے پاس. گوم شوف، اٹھو دیکھو. مب میود علینا گوبا، کیا گوبا لگا رکھی ہے، یعنی اٹھو دیکھو کیا چیز آئی ہے. الریال یوم چاف ذہب نت، بندے نے جیسی ہی وہ سونا وغیرہ دیکھا تو کیا ہوا؟ اٹھ کھڑا ہوا. نتا یعنی چلانگ لگا کر کھڑا ہو جانا. قال الحین یبی لی شیء باکل، کیا کہا اس نے کہ اب کچھ کھانے کے لیے مجھے چاہیے. ترانی مترگع من الجوع، الحین مبغوبا. ترانی مترگع من الجوع یعنی میرا پیٹ گڑگڑا رہا ہے. ترک معنی کٹ کرنا یا گڑگڑانا. من الجوع بھوک سے. الحین مبغوبا، اب گبا نہیں ہے. وقام وقص علیہا قصۃ الغبا، اور اٹھ کے وہ گبا کی جو کہانی تھی وہ اسے سنا دی. تو یہ کہانی تھی، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. یہ حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ ایک کہانی ہے تو صرف کہانی کے طور پر ہی اس کو دیکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.